مینا کی وہ وادی آج بھی اس کہانی، اس کی یاد کو تازہ کر رہی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی عزیر میں چھوڑ آؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر تک حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے کہ ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی عام کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسوں سے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو، لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القاء کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کرو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تو دوست کی بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کرتی ہیں، نئے کپڑے پہناتی ہیں، بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے جا کر مینا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک موقع ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں۔ اللہ خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کر اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جا یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے میں اپنے رب کے حکم پر قربان کر دیتا۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دوست دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ آپ نے بھی کنکر اٹھا کر ماری اور کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے اس پر فخر ہے کہ سیدنا ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا، ہاجرہ شہزادہ کہاں ہے؟ کہا باپ بیٹے کو لے کر دوست کی دعوت پہ لے گیا ہے۔ نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کر بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ کر لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا، بھلا باپ بیٹے کو ذبح کرے گا تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، ظالم، تو کہیں شیطان مردود تو نہیں؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، خدا کی قسم اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو اپنے رب کے فرمان پہ قربان کر دیتی۔ وادی منع میں پہنچے، تحت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا جواب سنیے کہ اب اے میرے پیارے ابا جان، ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر دیجئے، اب یہ دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ باپ نے بیٹے کو الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کریں، منہ سامنے نہ ہو، پیشانی کے بل لٹایا۔ بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، وہ اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا، ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لیجئے۔ جب چھری پھرنا شروع کی تو کہا، ابا جان رکیے، رسیاں کھول دیجئے کہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ اللہ اکبر! کائنات نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا۔ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، منع کی وادی، کوئی تیسرا شخص نہیں،
ہاتھ میں چھری، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ حضرت خلیل نے چھری پکڑ کر چھری کو پوری ہمت کے ساتھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلائی۔ چھری تو چلتی ہے پر ایک بال بھی نہیں کٹتا۔ چھری کو تیز کیا اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کر پورا وزن ڈال دیا۔ اللہ اکبر! گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل خوش ہو گئے کہ کتنا مشکل کام تھا بیٹے کو ذبح کرنا، میں نے کر دیا۔ جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کیا منظر بدلا ہوا ہے۔ بیٹا سمجھ کر جسے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں دمبا تھا۔ حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبریل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔